علامہ فضل خیر آبادی کی طرف چلتے ہیں، تاریخ اسلام کا بڑا چمکتا دمکتا ایک ستارہ۔ کون کون اس نام سے واقف ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائے تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے مسلمان۔ 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 12 13 اتنے مجمع میں 12 سے 13 افراد اس شخصیت کے نام سے واقف ہیں۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی، جن کو کالے پانی کی سزا ہوئی، میں آگے بیان کروں گا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ ان کی خدمات پاکستان کے لیے، تحریک پاکستان کے لیے بے تحاشا، بے تحاشا، ایسے انمول ہیرے کہ جنہیں فراموش کرنا یہ اپنے ساتھ دشمنی، اپنے ساتھ۔ یہ جو ینگسٹرز جو بیٹھے ہیں نا، ان کو ہم نے یہ ساری باتیں سمجھا کر جانا ہے اس دنیا سے، ہاں سب بتا کے جانا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں اس مقام پر غداری ہوئی اور اس مقام پر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہماری تاریخ کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔ آئیے، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے شاہ عبد القادر محدث دہلوی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جیسی شخصیات سے علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل کیا۔ ابو جعفر کہتے ہیں نا کہ ایک عالم اس دنیا سے جاتا ہے نا، شیطان کے نزدیک اس دنیا سے ایک عالم کا جانا 70 عابدوں کے جانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی 70 عبادت گزار چلے جائیں، شیطان کو وہ تکلیف نہیں ہوتی، شیطان کو خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک عالم دین دنیا سے چلا گیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک عالم اگر واقعی دبنگ عالم ہے تو اس نے چین سے نہیں بیٹھنا اور اپنی آخری سانس تک خدمت کرتے رہنا۔ تو عالم جب دنیا سے جاتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ خیر، آپ کی ولادت 1797 میں خیر آباد نامی علاقے میں ہوئی۔ مولانا صاحب نے جب دیکھا کہ انگریز مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے تو فکر لاحق ہوئی، ہونی چاہیے نا فکر، ہاں علاقے میں ایک علاقے کی سطح پر بات کرتا ہوں، میرے آپ کے علاقے میں اگر بد مذہبیت پھیلے، اسلام دشمنی پھیلے تو مجھے بتائیے کہ مجھے اور آپ کو تکلیف ہونی چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے؟ تو یہ تکلیف جو ہے کس طور پر ہونی چاہیے؟ اس طور پر ہونی چاہیے کہ پھر تکلیف بھی ہو اور ہم جو ہے اب چین کی نیند بھی سوئیں، تو یہ تو تکلیف نہ ہوگی۔ تکلیف تو وہ ہو کہ انسان رات کو کروٹ بدلتا رہے اور اس کو نیند اڑ جائے کہ اس امت کا کیا ہوگا۔ اور میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اپنے علاقے کو ایسے لوگوں کے پیچھے چھوڑ کر جاؤں جو نبی کی محبت نہیں پھیلاتے، جو اسلام دشمن ہے، کیا ایسے لوگوں کے حوالے کر کے جاؤں؟ یہ سوچنا ہے ہم سب نے۔ 1857 میں 60 سال کی عمر ہوگی آپ کی، 1797 میں پیدا ہوئے، 1857 60 سال میں دہلی میں بیٹھ کر انگریز کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ آپ نے دیا۔ جب فتویٰ مرتب کیا تو اکابر علماء اہل سنت سے اس پر مہر لگوائی، تصدیق کروائی، کیا آیا میں اکیلا اس بات کا قائل ہوں یا دیگر علماء بھی اس بات کے قائل ہیں؟ مشہور نام مفتی صدر الدین خان، مولوی عبد القادر صاحب، قاضی فیض اللہ، مولانا فیض احمد بدایونی، وزیر خان اکبر آبادی اور سید مبارک حسین رامپوری علیہم الرحمہ نے اس پر دستخط کی کہ انگریز کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ علامہ صاحب کا انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کرنا تھا کہ گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر میں انگریزوں کی چلیں ہل گئی، لیکن انگریز نے مکاری اور چال بازی سے لوگوں کو خریدنا شروع کیا اور بے شمار لوگوں کو قتل بھی کر دیا۔ گویا کہ انگریز نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے کامیابی پالی، تحریک تو کچل دی گئی،
لیکن جو بنیاد علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ نے رکھی تھی اس کو کچلنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. جس زمانے میں انگریز نے اس تحریک کو دبایا تھا نا، 1857 کا دور تھا، اور اسی دور میں 1858 عیسوی میں ایک اور شخصیت پیدا ہو گئی جس کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. کتنی قداور شخصیت. کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے اسی 1858 میں آپ کے دادا مولانا رضا خان صاحب مجاہدین کو کیمپ میں جو ہے جہاد کی ترغیب دیتے تھے. ایک طرف جہاد کی ترغیب ہو رہی ہے اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی ہے. ایک اتفاق ایسا ہوا کہ کسی مجاہد نے مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی تھے ان سے اعلیٰ حضرت کو گود میں لیا اور کہا اپنے کندھے پر سوار کر کے، اور تلوار جو ہے ہاتھ میں بچے کے جس طرح تھما دی جاتی ہے وہ تھمائی، اور کہا کہ یہ ننھا پٹھان بھی اسلام کا مجاہد بنے گا. جب یہ کلمات اس شخص کے زبان سے نکلے ہیں تو آپ کے دادا مولانا رضا خان صاحب جو کیمپ میں مجاہدین کو تربیت دے رہے تھے، آپ نے وہیں پر یہ بات سنی، کیونکہ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان اس بات پر رونے لگے اور کہنے لگے کہ کاش کہ یہ کمائی کام آ جاتی، اسلام کے کام آ جاتی، یہ میرا بیٹا اسلام کے کسی طور پر کام آ جائے. تو مولانا رضا خان صاحب نے اپنے بیٹے کی زبان سے یہ جملے سنے تو باہر آئے اور کہا بیٹا غم نہیں کرو، تمہارا یہ بیٹا مرتدین اسلام اور گستاخان انبیاء اور اولیاء کے لیے بے نیام تلوار ہوگا. آج اعلیٰ حضرت کے نام سے لوگ بھڑک جاتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ 440 واٹ کا کرنٹ لگ گیا ہے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے جو ہے بیڑا غرق کیا ہے ان لوگوں کا جو نبیوں اور ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والے تھے. اب اعلیٰ حضرت تو پیدا ہو گئے، یہ معاملہ تو ہوا. ادھر ملکہ وکٹوریہ نے مکارانہ چال چلی. وہ تحریک تو کمزور پڑ گئی تھی لیکن چونکہ بنیاد رکھ دی تھی نا، اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں قائم تھی. اور حضرت کہتے ہیں نا بیہائنڈ دا سین ہو کر، مولانا فضل خیر آبادی بیہائنڈ دا سین ہو کر آپ مجاہدین کی تربیت کر رہے تھے، ان کو بیان کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اس طریقے سے تم نے کرنا ہے، ان علاقوں کو کور کرنا ہے، اس طریقے سے تم نے اس جہادی کیمپین کو آگے بڑھانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. ملکہ وکٹوریہ نے ایک چال چلی. وہ چال یہ تھی کہ ہندوستان میں اعلان کر دیا کہ جتنے بھی باغی ہیں سب کو معاف کر دیا گیا. اعلان ہو گیا. علامہ فضل خیر آبادی چونکہ لوگوں کو ضرورت تھی آپ کی اور آپ بیہائنڈ دا سین تھے، دہلی سے نکلے اور علی گڑھ پہنچ گئے. کافی عرصے تک چھپے رہے اور مجاہدین کی مدد کرتے رہے، لیکن جب یہ اعلان ہوا تو آپ نے خیر آباد کا سفر اختیار کیا، باہر آ گئے کیونکہ معافی کا اعلان ہو گیا. اب خیر آباد کا سفر کیا. ان دنوں سفر کئی دنوں کا ہوا کرتا تھا. ابھی 2-4 دن ہی ہوئے تھے کہ کسی نے مخبری کی اور حضرت کی گرفتاری ہو گئی اور مقدمہ حضرت کے خلاف درج ہوا. گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ملکہ وکٹوریہ نے حضرت کی گرفتاری کو عمل میں لانے کے لیے یہ چال چلی تھی. خیر، گواہی دینے والے نے کو جب بلایا گیا کہ ان کے خلاف گواہی دے گے، انہوں نے جو ہے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. رب کی کرنی ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس گواہی دینے والے شخص، اس گواہ کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی. اس نے کہا یہ تو وہ فضل حق نہیں ہے، تو کوئی اور ہے، آپ نے غلط پکڑ لیا ہے. اس طور پر آپ کو بچانا چاہا. جج کے سامنے مقدمہ پیش ہوا. وہ جج کون تھا پتہ ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہوئے نا، کتابیں پڑھتے ہیں نا آپ لوگ،
تو وہ جو جج تھا نا وہ حضرت کا شاگرد تھا کسی وقت میں، چند کتابیں پڑھ لی تھی حضرت سے، ہاں، تو وہ استاد شاگرد والا رشتہ قائم ہوا. اس نے بھی اس معاملے کو دبانا چاہا اور روک دیا، لیکن آخری بیان لیا جاتا ہے نا ملزم سے. ملزم ہی تھے نا، مجرم تو نہیں تھے، الزام ہی تھا نا. اور الزام اس طور پر تھا کہ جہاد کا فتویٰ دیا ہے جو کہ غیر شرعی نہیں تھا، اس لیے الزام تھا. ان کے طور پر تو بھلے مجرم ہوں لیکن حقیقتاً تو مجرم نہیں تھے، ہمارے نزدیک تو ملزم ہی تھے. تو جب آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جناب اس جج نے اور اس گواہ میں مروت کی وجہ سے مجھے پہچاننے سے انکار کیا. جہاد کا فتویٰ تو میں نے ہی دیا ہے اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں اس فتوے کے خلاف بات کروں. میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ جہاد کا فتویٰ میرا ہی ہے. اب جو سزا انگریز حکومت دینا چاہے، اگر میں مجرم ہوں تو میں سزا پانے کے لیے تیار، میں قبول کرتا ہوں اس سزا کو. یہ ہوئے مسلمانوں کے لیڈر، یہ کہ جو انگریز حکومت کے سامنے کہتے ہیں کہ میں سزا پانے کے لیے تیار. آپ کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، عمر قید کی سزا ہوئی، جزائر ایڈمان جس کو کالا پانی کہتے ہیں آپ کو بھیج دیا گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 1857 میں بھیجے گئے. آپ کے 2 صاحبزادے تھے، مولانا شاہ عبد الحق خیر آبادی اور مولانا شاہ شمس الحق خیر آبادی. یہ دونوں پیچھے سے کوششیں کرتے رہے اور ان کی کوششیں رنگ لائیں. کتنے سالوں کے بعد؟ 3.5 سال بعد 1861 ہجری میں جج نے آپ کی رہائی کا مجدہ سنا دیا. اب یہ مجدہ لے کر آپ کے صاحبزادے جزائر ایڈمان کالا پانی کا سفر اختیار کرتے ہیں. صبح جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم ہے. کیا بات ہے؟ کیوں لوگ جمع ہوئے ہیں؟ پتہ چلا کسی کا جنازہ ہے. کس کا جنازہ ہے؟ پتہ چلا کہ یہ وہی ہیرو ہیں جن کا نام فضل حق خیر آبادی ہے. رب کریم نے ان کو دنیاوی مشکلات سے آزاد کیا تاکہ انگریز کی آزادی کا دبا ان پر نہ لگے. کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو انگریز نے آزاد کیا تھا، رب نے پہلے ہی دنیا سے آزاد کر دیا. تو یہ وہ ہمارے اکابر اجلہ علماء ہیں جنہوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی. جیل میں سزا کیسی ہوئی، کالا پانی کی سزا کیسی تھی، یہ ذرا ایک جھلک سن لیجئے. کہ کتاب تو آج کل ملتی نہیں ہے، کتاب تو آج کل ملتی نہیں ہے، PDF موجود تھا، اس سے کچھ نکالا گیا. کالا پانی کی سزا کیسی تھی، خوراک کیسی دی جاتی تھی؟ کہتے ہیں جیل میں ساگ اور روٹی دی جاتی تھی. ساگ کیا ہوتا تھا؟ ہمارے میمنی زبان میں بھاجی بولتے ہیں. ساگ پالک ہو، سرسوں ہو، جو بھی ہو. تو کہتے ہیں کہ سرسوں جہاں سے اگتا ہے نا یا پالک جہاں سے اگتی ہے وہ نیچے زمین میں جڑیں ہوتی ہیں جس کو ڈھنٹھل کہا جاتا ہے. کہتا ہے یہ جڑیں جو ہے ان کو پکا کر کھلائی جاتی تھی جس کو جانور بھی نہ کھائے، جانور بھی نہ کھائے. اور روٹی میں کیا ملتا تھا؟ کہتے ہیں روٹی میں 1/4 حصہ جو تھا وہ ریت اور مٹی کا ہوا کرتا تھا. خالص گندم کی روٹی نہیں تھی. علامہ فضل حق خیر آبادی نے 3.5 سال تک ایسی جیل برداشت کی. 3.5 سال کتنے دن ہوتے ہیں؟ حساب لگا لیجیے. ہزاروں دن بن گئے، 1000 سے زائد دن بن گئے. کہتے ہیں کہ گندم جو ہے پیسنے کے لیے دیا جاتا ہے قیدیوں کو، کھانا پورا نہیں دیا جاتا، تو وہ گندم پیستے وقت میں گندم چبا لیا کرتے تھے قیدی. اب یہ کھپت تو پوری کرنی ہی تھی ان کو، تو 1/4 حصہ ریت ملا کر پوری کی جاتی تھی.
اور جو اعلیٰ قسم کی گند جو ہے سبزی اگتی تھی جو جیل خانہ جات کے باغوں میں اگتی تھی وہ یا تو فروخت کر دی جاتی تھی یا عملہ اپنے استعمال میں لے لیا کرتا تھا۔ اندازہ کیجئے ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اتنی مشقتیں برداشت کر کے یہ وطن عزیز پاکستان ہمیں دیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین اس کو سلامت رکھے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔